الحمد لله الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ نشست پروردہ رسول عقلی میں ولایت کے شہنشاہ عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا معرکہ خیبر کے شہسوار جن کی محبت کا مژدہ اللہ رب العالمین نے سنایا اور اس عظیم ذات کے وہ شوہر نامدار ہیں کہ جب اس خاتون جنت کا گزر میدان محشر سے ہوگا تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا دو، سیدہ زہرا جنت میں تشریف لے جا رہی ہیں. میری مراد اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع المعسرات والمصائب آخر رسول سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے فضائل و کمالات کے اعتبار سے اور آپ کی ذات مقدسہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے شرف و عظمت کے جتنے گوشے ہیں تمام کو اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات پاک کے اندر ودیت فرمایا، جس کا اظہار قرآن کے اندر بھی موجود ہے، صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے اور تاریخ کی مستند کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اور آپ کے نام کی مقبولیت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جب آپ کا ذکر آتا ہے تو مومن کے چہرے پر ایک ایمانی مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ وہ عظیم ذات ہیں کہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام خود کہا کرتے ہیں کہ ہم اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق ہی ذکر علی سے کرتے تھے. یعنی جب ہم حضرت علی کا ذکر کسی مجمع میں کریں اور چہرے پر بشاشی اور مسکراہٹ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، اور چہرہ اگر پھیکا پڑ جائے اور چہرے پر بے ذائقی ظاہر ہو جائے تو ہم کہتے تھے یہ منافق ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العالمین نے جو انفرادی خصوصیات عطا فرمائی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم نے اس مسجد میں کئی دفعہ یوم علی کے موضوع پر طویل نشستیں کی ہیں، وہ ساری ویب سائٹ پر موجود ہیں.
ایک گزشتہ تقریر جو تقریباً 5 گھنٹے کی تقریر ہے، وہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ ویب سائٹ پر سماعت کر سکتے ہیں۔ اس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تقریباً معاملات کا احاطہ کیا گیا، حضرت علی کی خلافت سے متعلق اور آپ کے نظریات اور عقائد سے متعلق وہ تمام چیزیں جو عموماً تاریخ کی کتابوں میں جمع نہیں ہو سکتی، ذکر نہیں کی جاتی، اور مستند تواریخ کے اندر، تاریخ کی کتب کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ ہم نے گزشتہ نشستوں کے اندر کوشش کی ہے کہ اس کا بالکل احاطہ کریں، تو آپ ویب سائٹ پر جا کر حضرت علی کے بیانات سنیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ آپ کو تمام چیزیں ملیں گی۔ لیکن آج بھی ہم حصول برکت کے لیے اور آپ کی ذات بابرکات سے خیرات دین لینے کی غرض سے ایک دفعہ پھر جمع ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس نشست میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، مستجاب فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کے فیض روحانی سے ہم تمام کو متمتع فرمائے۔ ایک تو آپ کی عظمت کا سب سے بڑا باب یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، عزیز چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اور یقیناً اس فضیلت کے حوالے سے اہل بیت کی جتنی فضیلت ہے اور اہل بیت کی جتنی عظمت و شان ہے اور قریش اور بنو ہاشم کی جتنی عظمتیں ہیں اس کا ایک وافر حصہ آپ کے مقدر ہو جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کی فضیلت کو خود بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب دنیا بنائی تو مجھے اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین طبقے میں رکھا، اور فرمایا جب اللہ رب العالمین نے گروہ اور قبیلے بنائے تو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین قبیلہ قریش کو قرار دیا ہے، اور فرمایا قریش کی بے شمار شاخیں ہیں جو ان کی برادریوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر سب سے زیادہ فضیلت جو ہے قریش میں بنو ہاشم کو عطا فرمائی ہے، اور پھر فرمایا بنو ہاشم کے اندر اللہ رب العالمین نے فضیلت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روئے زمین میں سب سے مقدس طبقہ اور مقدس قبیلہ قریش ہے، اور قریش کے اندر اس کی ساری فضیلت جو ہے بنو ہاشم کے اندر ہے، اور بنو ہاشم کی ساری فضیلت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب جتنے لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے گئے بنو ہاشم کے، یقیناً ان کے حسب اور نسب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قریش کی فضیلت بھی حاصل ہے اور دنیا کے اس عظیم قبیلے کی فضیلت بھی حاصل ہے، بنو ہاشم ہونے کے ایک عظیم فرد کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ساتھ نسبی اس قدر قرب رہا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک جزوی بڑی عظیم فضیلت ہے جو آپ کی ہی ذات بابرکات کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ شروع ہی سے اللہ رب العالمین نے آپ کو فضیلت اور شرف و عظمت کا ایسا سرچشمہ بنایا ہے کہ آپ کی مناقب کی کتاب اول سے لے کر آپ کی شہادت کے مرتبے تک دیکھیے، اس زندگی کے اندر کہیں جھول نظر نہیں آتا، کہیں عیب نظر نہیں آتا، کہیں بیزاری نظر نہیں آتی، کہیں سقم نظر نہیں آتا۔ سراسر آپ کی زندگی عظیمت والی زندگی ہے، فضیلت والی زندگی ہے، شرف و مقام والی زندگی ہے، بلکہ وہ عظیم زندگی ہے کہ جسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یا اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس پر غضب کر جو علی سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا پہلا ہی عنوان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دائمی طور پر عطا فرمایا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کی زندگی، اس میں حضرت علی کا آپ کے ساتھ معاملہ، کہ کسی اور صحابی کو اس قدر شرف و مقام نہیں ملا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مکمل نظریہ ہے کہ فضیلت علی الاطلاق، کلی فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت علی خود، میں آگے خطبات پڑھوں گا نہج البلاغہ سے آپ کے سامنے، اور یہ عرض کر دوں اہل سنت کے موقف کے حوالے سے، بعض لوگ ٹی وی پر نہج البلاغہ کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ اس کے حوالے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی مستند کتاب نہیں ہے، اہل سنت کے نزدیک نہج البلاغہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے تحفہ اثناشری کے اندر کہہ دیا ہے کہ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، ان کے خطبات ہیں۔ میں اس وقت حذف تنقید کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، ظاہر سی بات ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ایک سامنے آمنے موجود ہے،
تو جو ہمارے مسلمات اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں، جو ان کے مسلمات ہیں اس کو، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت میرے سامنے جواب میں بیٹھی ہے وہ اہل سنت بیٹھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جو ہمارا نصاب انتخاب ہے اس کا ہم ذکر آپ کے سامنے کر دیں، جو عموماً کتابوں کے اندر نہیں ہوتا. اور ایک مبلغ اور اس حساس موضوع پر گفتگو کرنے والے کو اگر اس منصب میں اہلیت نہیں رکھتا تو اسے حضرت علی پر خطاب کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. ہاں جو پھر حضرت علی پر بولنا چاہتا ہے تو پھر اس کا مطالعہ اس انداز میں ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ اعتدال کی روش کو رکھے، اور جو اعتدال کی بات ہے اس سے عوام جو ہے اس کو مطمئن رکھے، تاکہ ان کے اندر تذبذب بھی نہ آئے اور وہ تفضیلی بھی نہ بن جائے کہ کبھی ادھر سے کھینچ کر اپنے آپ کو ادھر لے جا رہے ہو اور ادھر سے ادھر لا رہے ہو، اور پھر کسی دیگر صحابہ کی بات کو اگر وہ سن لیں تو ان کے اندر پریشانی ہو جائے کہ ہم تو آج تک کیا کرتے رہے، یہ کیا سلسلہ ہے. تو اس حوالے سے پہلے نظریہ آپ اہل سنت کا سماعت فرما لیجیے. اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں، ظاہر سی بات ہے ہم اہل سنت بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ اجماعی نظریہ ہے. تو نہج البلاغہ جو ہے یہ اہل تشیع کے نزدیک معتبر کتاب ہے. ہاں ہمارے مطلب کی بات ظاہر سی بات ہے کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے تحقیق کا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہج البلاغہ جو ہے کہ بالکل من گھڑت کتاب ہے یا اس کو ہم قبول ہی نہیں کرتے، نہیں، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بے شمار اس کی سقم اور باتیں نکل سکتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو بات مسلمات میں سے ہو، چاہے وہ اہل تشیع کی کتاب میں یا ہماری کتاب میں ہو، اس کو مسلم لیا جاتا ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے، جو ایک مسلم نظریہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے نظریے کے خلاف جاری ہوگی تو ہم اہل تشیع کی کتاب کو سر پر نہیں رکھیں گے، اپنے اکابر کی بات کو دیکھیں گے جو ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب ہے اہل سنہ کا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں یہ نظریہ آپ کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ہمارا بھائی فاسد عقیدے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. تو پہلے تو نظریہ یہی ہے کہ نہج البلاغہ کوئی اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، ایک بات. ٹھیک ہے، ہاں اس میں جتنے خطبات آئیں گے اور اس سے حقانیت ثابت ہو رہی ہوگی تو سچ جہاں سے بھی لیا جائے اس کو ذکر کرنے میں حرج موجود نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ فضیلت علی الاطلاق، کلی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. وہ چاہے طریقت کے حوالے سے ہو چاہے شریعت کے حوالے سے، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا. وہ چاہے سیاست کے حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا. ہر قسم کی فضیلت علی الاطلاق کلی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شریعت کی باغ ڈور سنبھالنے کے حوالے سے اور روحانی سلسلے اور اس کے حوالے سے علی الاطلاق یہ ساری کی ساری فضیلتیں اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اجماع. اور اس سے الگ رائے کرنے والے کو اہل سنت سے خارج قرار دیا جاتا ہے. میرا وہ ٹاپک نہیں، میں فضیلت کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں بڑے وثوق سے، بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے بزرگوں کی ساری عبارت، ان کے حوالے، ان کی تحقیق کو اپنے دل اور سینے میں محسوس کرتے ہوئے، ان کی تحریر کے رنگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے یہ اجماعی قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.